محمد شایان ہے اور میں ڈی ایچ اے کا رہائشی ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس طرح عموماً بظاہر داڑھی کا ڈیزائن بنوانا حرام ہے، تو آیا کہ جو ایپ کے ذریعے ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور داڑھی چھوٹی یا بڑی کر دیتے ہیں تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ ذرا اس مسئلے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ غلط ہوگا، کیونکہ جو تصویر پہلے اس طرح کی اپلیکیشن بہت ساری چلی تھیں بیچ میں کہ اس میں چہرے بگڑ جاتے تھے، یعنی آپ کسی کی بھی تصویر لگائیں اور پھر اس کے بعد اس میں اس ایپ کو استعمال کرتے تھے تو تصویر بنتا چلا جاتا، تو اس کو علماء نے مصلح قرار دے کے منع فرمایا تھا۔ تو اسی طرح جب یہ داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو جائے گی تو اس کو بھی علماء نے مصلح کے ضمن میں لیا ہے، تو اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اپلیکیشن کے ذریعے بھی، آپ ایپ کے ذریعے بھی کسی کے چہرے کو اس طرح کا بنائیں، اس کی داڑھی اس طریقے سے دکھائیں۔ اور توہین بھی ہے انسان کی کہ جب ایک مسلمان ہے یا کوئی عالم ہے تو پوری داڑھی رکھی ہے، درست اس کا چہرہ ہے، اور اب اس کو مطلب کاریگری کر کے بگاڑ دینا، یہ اس کی توہین بھی نظر آ رہی ہے اور اس کی دل آزاری بھی اس میں ہونی ہے، برا تو لگے گا نا اس کو۔ یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا آ گیا، کیونکہ موبائل کے آنے کے بعد اور جب موبائل میں جدت آ گئی اور مختلف اپلیکیشن، مختلف سافٹ ویئر جب سے موبائل میں آئے اور پھر اس کے سیکھنے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے جب لوگوں کو پیسے ملنے شروع ہوئے اور پھر اس کے بنا کر اس کے ویوز لینے کا جب سلسلہ شروع ہوا، تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی چیز کرتے وقت یہ پوچھنا، معلومات دینا کہ یہ اب جو نیا آیا ہے ابھی ہم اس کو کریں نہ کریں، شرعی رہنمائی اس کے لینے کے تعلق سے، تو یہ ایک رجحان بہت کم ہے۔ مگر یہ سوال آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس موبائل، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کے پاس اس بات کی وجہ ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے یا اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ یہ ہم کریں تو اس پر ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، ورنہ صرف اپنے طور پر یا اپنے آپس میں مشورہ کر لیں تو حضور ایسے میں بھی جب ہمیں نے سمجھا دیا، جب مفتی صاحب نے بتا دیا کہ یہ نہیں، تو اب اس پر بھی ایک گویا کہ ایک شور شروع کرنے والے کر دیں گے، دیکھو بیٹھ کر اپنا منع کر دیا، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے جو شرعی مسئلے پر جو شور مچاتے ہیں، اب انہیں ایک خوبصورت انداز سے اگر دین کے قریب آنے کی اور انہیں سمجھنے کی اور ان کو اس طرح منفی سوچ پیدا کرنے کے بجائے مثبت سوچ اختیار کرنے کی اگر دعوت دیں کہ بیٹا آ کے دیکھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح مولانا سے کہ بھائی آپ نے کہا ہے تو کہاں سے، اب بیٹھے بیٹھے خالی تبصرہ کرنے سے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ بس نیچر ہوتی ہے بعض لوگوں کی، لیکن ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں ویسے، وہ کہ مسئلے کی جب بات آتی ہے، نہیں بھائی ہم نہیں بولتے، مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی مطلب اٹکل سے مسئلہ نہیں بیان کرتے، نہیں بولتے، اور شرعاً اس کی اجازت پہ نہیں ہے۔ شرعی مسائل ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، علماء ہمیں بتاتے ہیں، ہم مطلب یہ نہیں کہ خالی ہوشیاری کریں کہ عالم کیا جانے، مولانا کیا جانے، ہم کو پتہ ہے، تو یہ خالی ہم یہ بولتے ہیں، ہم ثابت دنیا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم مولانا سے زیادہ جانتے ہیں، اور قیامت کے دن کیسے ثابت کریں گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پاک پر وہ بات کیوں کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تو یہ جو شریعت کی بات ہوتی ہے نا، شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم مانے اللہ اور رسول کا حکم، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اور رسول کے حکم جو ہے وہ ہمیں علماء بتاتے ہیں، یا علماء نے کتابوں میں ہم کو لکھ کر دیا تو ہم وہ بیان کر سکتے ہیں، اپنے طور پر ہم خود نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے، فلاں سنت ہے آقا کی، یا اپنے طور پر نہیں، جب تک 100% معلومات نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسوں کے لیے قرآن نے تنبیہ کی ہے، یہ جو باتیں بولتے ہیں کہ مولانا یوں بولتے ہیں، یہ مسئلہ غلط ہے، وہ پھر کی کر کے ہنسنے کے کہہ کے مختلف مطلب ہے کہ وہ لگاتے ہیں کلپ، اس میں پیس لگاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں علمی باتوں کا، دینی باتوں کا، یہ آخرت میں جواب کیا دیں گے؟ اب ایک عالم ہے اور واقعی عالم ہے، عالم دین ہے، واقعی عالم دین ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اب ہم مطلب اس کا رد کریں گے تو ہمارے پاس دلیل تو چاہیے نا، کس آیت سے ہم کہیں کہ یہ غلط ہے، کس حدیث پاک کے تحت ہم کہیں کہ غلط ہے، اور ہم کو تو نہ آیت سمجھ میں آتی ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟
ابھی کوئی بول دے کہ بخاری کے 3 جلد میں لکھا ہے، تو آپ کیا کر لو گے؟ آپ نے کوئی خوابے میں دیکھی ہے بخاری شریف کتنی جلدیں، کتنے اسٹیج کے، کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں؟ جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو مطلب کیوں اپنے اس میں خواہ کا ٹانگ اڑائیں؟ ایسے موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کتاب میں پڑھا تھا. ادھر ایک شخص بیٹھ کے بخاری شریف پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، بخاری شریف پڑھ رہا ہے. تو اس کے پاس ایک ماڈرن لڑکا دنیاوی تعلیمی یافتہ اس کے قریب سے گزرتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف پڑھ رہے ہو؟ دنیا چاند پر چلی گئی ہے، تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ مولانا سر اٹھاتا ہے، اس کو پوچھتا ہے تم چاند پر گئے ہو؟ کہا نہیں. بولا تم نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. میں کہا تم سے تو بہتر ہوں نا، بخاری تو پڑھ رہا ہوں. تو نے بخاری پڑھی نہ چاند پر گیا، تو نے تو کچھ بھی نہیں کرا. یہ کئی باری بولتے ہیں کہ انسان چاند پر چلا گیا، اور یہ کیا یار دقیانوسی باتیں کرتے ہو، تو چاند پر تم گئے ہو. یعنی ایک سائنسدان جس کا اسلام سے دور سے بھی واسطہ نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے میں چاند پر گیا، اور سارے مانتے ہیں. یار کوئی انکار نہیں کرتا، جو انکار کرے اس کو گھر پہنچا دیتے ہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے. تو یار ہم کیا سائنس پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر کوئی انکار کر دے کہ انسان چاند پر نہیں گیا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا وہ اسلام سے نکل جائے گا، غیر مسلم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا کیا؟ میں نہیں مانتا چاند پر انسان گیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں سائنسدان. کوئی یوں بولتا ہے تو آپ یار کیوں، مطلب کیا اس پر شرعی حکم کیا لگاؤ گے؟ سنا ہے چاند پر، ہم یہی کہیں گے سنا ہے، دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ انسان چاند پر گیا. آیا چاند پر جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ بھی کلام ہے اس پہ، اللہ بہتر جانے. تو چلو سائنس بولتی ہے تو مان بھی لیتے، مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے. میں بہت پہلے دارالعلوم امجدیہ میں مشاعرہ ہوتا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، عرس کے موقع پر ایک رات مشاعرہ ہوتا تھا، مختلف 2-3 شاید اس کے سیگمنٹس یا جو بھی بولو وہ راتیں ہوتی تھی. تو مشاعرے میں مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار لکھی ہے، صدر الشریعین کے فرزند شہزادے، بہت بڑے علامہ تھے، علامہ اور شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کے سب سے پہلے شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اچھے شاعر تھے. انہوں نے ایسا پیارا شعر لکھا تھا، مجھے یاد ہو گیا. کہتے ہیں کنفرم تو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا. کہتے ہیں، سنا ہے، کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. سارے چاند ستارے سیارے سب پیچھے رہ گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم ان سب کو چھوڑ کے آگے نکل گئے تھے. یہ فائنل ہے، چاند پر کہتے ہیں. اب شاید سوشل میڈیا والے میری خبر لیں گے، میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. میں انکار تو نہیں کر رہا کہ چاند میں نہیں گئے، میں تو ایک سلیقے کی بات کر رہا ہوں کہ یار تمہارا بھلا ہو. یار سائنسدان بولے تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو، اور کوئی بولے کہ حدیث میں یہ عالم صاحب بولے مسئلہ ہی ہو تو باتیں بناتے ہو. یار آخرت میں کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ یار سائنس کی بات نہ ماننے میں کوئی ایمان پر حرف نہیں آتا. اللہ اور رسول کی بات نہ ماننا بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. سمجھا کرو، ہم تو سمجھانے بیٹھے ہیں، ہم کو خود بھی جنت میں جانا ہے، آپ کو بھی لے کے جانا ہے انشاءاللہ. نہ ہم جہنم میں جائیں گے نہ کسی کو جانے دیں گے انشاءاللہ، جب تک اپنا اختیار ہوگا. یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سارے مسلمان جو نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں. اللہ پاک ہم سب کو جنت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے، اور جہنم سے اللہ پاک ہم کو بہت بہت بچا دے. ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی کوئی عذاب برداشت کر نہیں سکے گا جہنم کا. اللہ پاک بچا کر رکھے ہم سب کو. تو یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. تو یہ پوری باتیں سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی غصہ آ بھی رہا، ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یار نہیں، ہم تو خیر خواہی کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ منع کیا گیا ابھی جیسے مفتی صاحب نے منع کیا، تو یہ اس کی وجہ جو چہرے کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کی بنیاد بنتا ہے کہ اس سے جو منع کیا گیا ہے. جب مسئلہ کیا ہے یہ بھی کیونکہ اس پر حدیث بھی بیان کرتی ہے. مسئلہ جو ہے یہ
چہرہ بگاڑنا. جیسے کہ جنگ میں بھی مسئلہ جائز نہیں تھا. پہلے جو جنگیں ہوتی تھی, اب بھی خیر مسئلہ تو اب بھی ناجائز ہے, جنگ میں بھی وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کان کاٹ لیے, ناک کاٹ لیے, اب جس پر دشمن پر حاوی ہو گئے آنکھیں پھوڑ دی. تو یہ غیر مسلم کا بھی اس طرح مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی, سمجھے, اور نہیں تھی, نہیں ہے, مسئلہ نہ کیا جائے. تو اب اس میں پھر علماء نے, وہ لوگوں نے داڑھی منڈانی بند شروع کر دی, سمجھے. پہلے تو غیر مسلم بھی رکھتے تھے داڑھی, ایک دور تھا, ابو جہل کی داڑھی, ابو لہب کی داڑھی, سمجھو سب کی داڑیاں. لیکن وہ آتش پرست جو تھے, آگ پوجنے والے, یہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. تو یہود نہیں رکھتے تھے, ان کی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں. لیکن ایک تعداد تھی جو غیر مسلموں کی بھی داڑھی رکھتی تھی, جو میں اپنے مطالعے سے میں سمجھ پایا ہوں. تو اب یہ کہ داڑھی منڈانے کا رواج بڑھنے لگا, تو علماء نے پھر اس کو بھی لیا کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے ناک کاٹ دیا, ناک کاٹ دی, آنکھ پھوڑ دی, تو داڑھی بھی ایک عضو ہے, ایک بدن کا, چہرے کا حصہ اور چہرے کی زینت ہے. کسی کی ناک کاٹ دی تو چہرہ بدنما ہو جائے گا, اس لیے کسی کی داڑھی کاٹ دی, صاف کر دی, تو اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا. اب نہیں لگتا بدنما لوگوں کو, ہماری نظریں خراب ہو گئی ہیں, سچ بولتا ہوں, بھلے آپ کو مطلب سمجھ میں نہ آئے, نظر خراب ہو گئی ہے. نہ اچھی نظر میں داڑھی, وہ مطلب آپ کو میں یوں سمجھانے کی کوشش کروں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے لمحۃ الدعا, ایک فتح رضویہ میں, اس میں پوری تفصیل ہے ایک واقعے کی, کہ جس میں مطلب یہ کہ خسرو پرویز, جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پھاڑ دیا تھا, اس بدبخت کا نام بھی اب میں لے لیتا ہوں, مجھے دل نہیں کرتا, پہلے میں نہیں لیتا تھا لیکن اب وہ بچ نہیں پاتا. میں اتنے نام دعاؤں میں آتے ہیں, مطلب یہ نام میں پہلے تو بدل دیتا تھا, ارے اس گستاخ رسول کا نام نہیں ملا, کوئی نام نہیں ملا یار تم کو, صحابہ کرام, اولیاء کرام کے لاکھوں نام ہیں, انبیاء کرام کے نام ہیں, اس کا پرویز نام رکھنے لگ گیا یار اب یار. نہیں, یہ وہ بدبخت تھا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو لیٹر تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حکومت کو پھاڑ دیا نا, یہ بھی ہے معجزہ, تو تباہ ہو گیا وہ اس کی. خیر, تو اس کے 2 ایلچی, سفیر, نمائندے, یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. مچھیں بڑی تھی, داڑھی منڈی ہوئی تھی. تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر کی اور فرمایا کہ تمہیں یہ شکلیں بنانے کا کس نے کہا. تو انہوں نے کہا, یہ اپنے خسرو پرویز کو وہ معبود کہتے تھے اپنا, کہ ہمارے معبود, ہمارے رب, ہمارے معبود نے ہم کو بولا ہے کہ یہ داڑھی نہیں رکھا کرو, داڑھی منڈا دیا کرو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, مگر میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مجھے پست کرنے کا حکم دیا ہے, اس طرح کا. اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی, بہترین نکتہ بیان کیا ہے, کہ جس طرح مطلب دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی ہوئی داڑھی دیکھ کر بیزاری کا اظہار کیا, تو اگر قیامت کے دن, قیامت میں جو جس طرح فوت ہوگا اس طرح اٹھے گا, داڑھی والا اٹھے گا, داڑھی جو منڈاتا ہوگا, شیو بناتا ہوگا, وہ شیوڈ اٹھے گا. تو اب یہ کہ بارگاہ رسالت تو سب کو حاضری دینی ہوگی, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا. تو اب یہ کہ وہاں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اور داڑھی صاف کی ہوئی ہوگی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اس وقت بیزاری کا اظہار کر دیا چہرے کو دیکھنے سے, دیکھ کر, تو کس کے دامن میں چھپو گے, کس کے دامن میں پناہ لو گے. یہ پہلے میں ایک دور میں یہ بیانات آواز بھی تھی, زور بھی کرتا تھا, اور کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے تھے الحمدللہ. اب آج پتہ نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں, وہ اصل جوش کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا, اثر پڑتا ہے. لیکن بات تو صحیح ہے نا, چاہے جوش میں کروں چاہے ہوش میں کروں, آہستہ کروں, زور سے کروں, چلا کے کروں, یا اشارے میں کروں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی منڈا ہوا چہرہ پسند نہیں ہے. سو بات کی ایک بات, جو مصطفیٰ کی پسند میری پسند, دیٹس آل. ہمت کرو,
بات ہی نکلی ہے تو ہمت کرو. اگر جس کی نہیں ہے حاضرین ناظرین تو آج کے بعد مطلب کہ داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے, تراش خراش یا کٹنگ کر کے چھوٹی. اب منڈاتے کم ہے, پہلے منڈاتے تھے, چھوٹی کم رکھتے تھے, اب چھوٹی زیادہ رکھتے ہیں, منڈاتے کم, دونوں ایک ہی سیم تھنگ, دونوں گناہ ہے. تو توبہ کر رہی ہوگی, توبہ کر رہے اور آج سے نیت کر لیں کہ داڑھی رکھنی ہے اور مصطفیٰ کی پسند کی رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میرے آقا کو ناراض نہیں کرنا, نہ میں اپنی ماں کو ناراض کرتا ہوں, نہ میرے باپ کو ناراض کرتا ہوں, نہ اپنے محبوب دوستوں کو ناراض کرتا ہوں. تو اللہ کے پیارے حبیب کو میں کیوں ناراض کرنے لگا؟ تو بس آج سے میں ہوں, اور بس جو ہونا تھا ہوا, میں توبہ کرتا ہوں, غلط ہوا اس سے توبہ کرتا ہوں. آج کے بعد نام مصطفیٰ پر کٹتی ہو گردن تو کل نہیں, آج نہیں, ابھی بے شک کٹے, مگر نہ چہرے سے داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گٹے انشاءاللہ. ہمت کریں اور نیت کرنے. حاضرین ناظرین, چاہے تو نیتیں بھیج بھی دیں تو یہ لوگ چلا دیں گے مدری چینل والے آپ کی نیتیں, تو اوروں کو ترغیب کا سامان ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ. اچھا یہ معاف کیجیے گا, میں نے جو پرویز نام سے نفرت کا اظہار کیا نا, ذرا ابو جہل تو نام نہیں رکھتے نا, ابو لہب بھی نہیں رکھتے, اس کا نام کائے کو رکھتے ہیں؟ یہ میری اپنی لوجک ہے. میں پرویز نام رکھنے کو ناجائز نہیں کہتا, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, یہ گناہ کا کام ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک مصرع ہے. تو میرے پاس آتے تھے, میرے پتہ نہیں کتنے پرویز جو تھے وہ اویس بن گئے ہوں گے, نام بدل دیے ہوں گے, میں نے بدلواتے تھے. پہلے عام میں بیٹھا رہتا تھا, لوگ آتے تھے ملتے تھے سب, اب آہستہ 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 کانچ کی کیبن بھی غنیمت ہے, یہ نہ چھوٹے, اللہ کرے. آپ نے جو ماشاءاللہ داڑھی شریف کا جو ذہن دیا ہے اللہ نصیب کرے. ابھی جیسے آپ مدنی چینل پر آپ کی مدنی بیٹیاں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, تو ہمارے کئی اسلامی بھائی ہو سکتے ہیں کہ اس میں دنیا بھر میں مدنی چینل پر سطح بیٹھے ہوں اور آپ داڑھی کی بات کر رہے ہوں. اگر یہ اس وقت بیٹھ کر اشارہ کر دینا, باپا کے بعد حضرت صاحب کی بات مان لو, امیر اس کے بعد مان لو, رکھ لو نا. اب مطلب بیوی ماں بہن تھوڑی سی زیادہ تر بیوی تھوڑا دیر تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا ڈبل آ جائے گا اور شاید یہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے یہ نکی کی دعوت دینے والی میری اسلامی بہن کو بھی ثواب کا ذخیرہ مل جائے کہ چلو گھر سے بھی سپورٹ مل گیا, یا امیر سنت نے کہہ دیا, دونوں چاروں طرف سے ماشاءاللہ یہ ترغیب آ گئی ہے. اب تو اس ماہ رمضان آ رہا ہے, استقبال ماہ رمضان کی خوشی میں ایک مٹھی داڑھی کی نیت, اور جو اب تک منڈائی اس کی توبہ. سبحان اللہ. نہیں تو اسلامی بہنیں نہیں سمجھاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں, نہیں, ایک سے ایک آپ کو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو کیا سمجھتے ہیں آپ یار؟ میں نے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ ہیں. جی, لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں, یہ بھی کڑتی رہتی ہیں, دل جلاتی رہتی ہیں, داڑیاں رکھواتی ہیں بچوں کو, بچوں کے ابو کو. ماشاءاللہ ابھی خوشخبریاں میری مدنی بیٹیاں بھی اپنے بچوں سے دیں گی کہ ہمارے ابو نے نیت کر لی, ہمارے بڑے بھائی جان نے نیت کر لی, میرے ماموں جان نے نیت کر لی, میرے چاچوں نے نیت کر لی. انتظار کرو یار, اللہ میرے کہے کہ علاج رکھ لے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو بھی گھر سے میسج آ جائے, اللہ کرے آ جائے. میری مدنی بیٹیاں اس کو ایک کیوں گی, لیکن سب کو سمجھانا نہیں آتا. تو احترام سے سمجھانا, اڑی سے نہیں رکھتے ہو کہ نہیں, کیا جاننا میں اسی صورت لے کے پھرتے ہو تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. محبت سے, نرمی سے, پیار سے آقا کی سنت چہرے پہ سجا لو. لحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں اندھیری رات سنی
چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے. مٹھو شاہ ابن سید ساجد شاہ صاحب نیت کر رہے ہیں کہ داڑھی شریف آئے گی رکھ لوں گا. چھوٹے ہیں ابھی داڑھی نکلی نہیں ان کی جانتا ہوں ماشاءاللہ. چلو بارش کا پہلا قطرہ تو آ ہی گیا. بھی سیدوں کے گھرانے سے آیا ہے. اب تو آ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.